السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے ضدی عشق میرا۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے بیٹھا آنٹی کو دیکھ چہرے پہ مسکان آئی۔ گندمی رکھت تکیے نین نقش اور مقناطیسی آنکھیں اسے سب سے الگ بناتی تھیں، اور جب وہ ہنستی تھی اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اب کیسی ہیں آفتہ؟ سلام دعا کے بعد سلسلہ کلام جڑا۔ اب بہتر ہے آنٹی، سو رہی ہیں، دھیرے سے کہتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ صحت دے، شفا دے، آمین، دعائیں دیتی افسردہ سی ہو گئی۔ اللہ کروڑ کروڑ جنت دے فردوس بھائی کو، ان کے ہوتے آج تک کبھی پیدا کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت محبت اور جان چھڑکنے والا بندہ تھا اپنی بیوی پہ، بس ایک نہ ایک فن پہ نہ چلے جانے ہیں۔ آفتہ بھی تو بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، جدائی نے اسے ایسا کر دیا، بہت دکھی لہجے میں بولی۔ عنائشہ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے تھی۔ بہت پرانی بات تو نہ تھی، وہ کالج میں داخل ہوئے تھے، باپ کی خواہش پہ وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ایک دن اسی ہی کالج سے لینے جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان نکل گئی۔ ایک قیامت بن کے ٹوٹی تھی فردوس صاحب کی حادثاتی موت۔ کاش امیر لوگ گاڑی سے کسی غریب کو مارنے سے پہلے اس کے کاروبار اور بچوں کا سوچ لیں، ان کا کیا ہوگا۔ امیری کے نشے میں تو اللہ کو بھی بھول بیٹھتے ہیں۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ بات جو تکلیف دے انہیں چھوڑ دیا کریں۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تھوڑا سامان لائی تھی، کچھ فروٹس ہیں اور کھانے پینے کا سامان، اب انکار نہیں کرنا، جانتی ہو بہت خوددار باپ کی طرح ہو، کہتی ہی عائشہ کے چہرے پہ تاثرات دیکھ کے وہ ٹوٹ بیٹھی۔ عنائشہ کو سر جھک گیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ بہت کارساز ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ لے، میں تو بنانا ہی بھول گئی، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ فائق سے بات ہوئی تھی میری، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پہ نوکری کا کہا تھا اسے میں نے۔ اچھا آنٹی، کیا کہا فائق بھائی نے؟ عائشہ پر جوش ہوئی۔ کہہ رہا تھا آج شام میں بتائے گا، تو تم شام کو چکر لگا لینا گھر کا، اللہ بہتری لائے گا انشاءاللہ، عنائشہ نے دل سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بے جھجک کہہ دینا بیٹا، پیار سے اسے یہ کہتے وہ چلی گئیں۔ عنائشہ دروازہ بند کرتی اندر گئی، سامان کو اٹھا کے کچن میں رکھا اور بے اختیار نظریں آسمان پہ چلی گئیں۔ وہ کتنا بڑا کارساز ہے۔ ابھی وہ اللہ سے گلے شکوے کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا سوچ کے بیٹھا ہے۔ واقعی امی صحیح کہتی ہیں، جو نصیبوں میں ہوتا ہے ساتھ بل ٹال کے اللہ ہم تک پہنچاتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہاں سے نہیں، وہ اوپر والا کہیں اور سے ہی بندوبست کرتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا بھی اللہ جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ صبح میڈم کشش کا موڈ بہت خراب تھا۔ کرن اور سمیر کو ایک نظر بھی دیکھ رہی تھی۔ رات کو جو انہوں نے غداری کی اس کی اچھی خاصی سزا دینے والی تھی ان کو، لیکن ابھی سے کالج جانا تھا، اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، میس کمیونیکیشن بی اے کر رہی تھی، آگے اس کا ادارہ جج لسٹ بننے کا تھا، اور دادا جی کی پوری سپورٹ تھی اس کے ساتھ۔ ان کی دعائیں لیتی، سب سے اللہ حافظ کرتی، ان سے منہ بناتی وہ باہر آئی۔ میڈم گاڑی میں مسئلہ ہے، کوئی آپ کسی اور کی گاڑی میں چلی جائیں۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے فوراً سے بات کی، کیا مطلب آج کالج جانا میں نے اور گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟ ارے کشش، اٹس اوکے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کالج چھوڑ دیں گے، سمیر نے کشش کو آفر کی۔ کرن اور وہ دونوں یونی جاتے تھے، کشش کا کالج راستے میں ہی تھا، روز وہ ان کے ساتھ جاتی، جس دن ناراضگی ہوتی اس دن وہ اپنی الگ گاڑی میں جاتی۔ نو تھینکس، چھوڑنا تو تم لوگوں کی فطرت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں بیچ راہ میں ساتھ چھوڑ جانے والوں کی، وہ سنجیدگی سے کہتے وہ ان دونوں کو چپ کرا گئی۔ اتنے میں یامین باہر آتا اپنی گاڑی کی طرف چلتا دکھائی دیا، ان کو یکسر نظر انداز کرتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھا کے ساتھ ہی میڈم کشش بھی گھس گئی کام سے۔ سمیر نے لب کھینچے، چلو ہم چلیں، دیر ہو جائے گی، پہلا پیریڈ مس ہو جائے گا میرا، کرن نے اس سے کہا، اور وہ دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کیا حرکت ہے، یامین کے ماتھے پہ تیوری چڑھی، کیا ہوا، لفٹ لی ہے؟ بہت آرام سے بیٹھے وہ مسکرائی بولی، واہ آپ کی گاڑی کے تو بہت مزے ہیں، کتنی نرم ملائم سیٹیں ہیں اس کی۔
وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تعریف کرنے لگی۔ اترو نیچے، یامین نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ کشش کے ماتھے پہ تیوری چڑھی، پھر مقابل کا غصہ سے بھرا چہرہ دیکھتے فوراً سے پینترا بدلا۔ پلیز مجھے کالج چھوڑ دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بہت معصوم سی شکل بناتے کہا۔ کیا اور کسی کی گاڑی میں چلی جاؤ، اترو فوراً۔ بنا کسی لحاظ یامین نے اسے راستے سے باہر کر دیا۔ دیکھو آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی کزن ہوں نا، چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی، کر دینا ہیلپ پلیز۔ آنکھیں چمکاتی وہ یامین پہ اپنا سحر پھونکنے لگی، اور یوں ہی تو یامین نہیں چاہتا تھا خود اترو کی یا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتاروں۔ اب کی بار انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کشش کو بھی غصہ آ گیا۔ نہیں اترتی، جو کرنا ہے کر لے۔ بنا تیورا مزید گاڑی میں دب کے بیٹھ گئی۔ یامین لب پھینچتا رہ گیا، وہ انتہا کی ضدی تھی، یہ تو وہ بھی جانتا تھا۔ اداس وقت وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتے کشش کو اگنور کیا۔ گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی اس کے چہرے پہ، اور وہ خوشی یامین نے کن آنکھوں سے دیکھی اور نفی میں سر ہلاتا اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آپ پہ نہ واقعی غرور کرنا بنتا ہے، کشش کی زبان پھر سے چلی۔ یامین نے دھیان نہ دیا اور بلوٹوتھ کان میں لگائے وہ حاذق سے بات کر رہا تھا، جبکہ نظریں سامنے لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ جب اللہ بندے کو بے حسابت دیتا ہے تو غرور ہی آ جاتا ہے۔ اس کے لفظ یامین کو ہنٹر کی طرح لگے۔ بلوٹوتھ کانوں سے ہٹائے اور اس کی جانب ناگواری سے دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے اتارتے مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ جب غرور آتا ہے نا تو غصہ تو بے تحاشا ہی آتا ہے۔ خیر سانو کی اگلی بات کرتے کرتے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ یامین مٹھیاں بنچاتا رہ گیا۔ وہ بہت ڈھیٹ ہو چکی تھی اور یہ یامین جانتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ پھر سے کشش کی زبان چلی۔ یہ جو سامنے ٹی وی لگایا ہے یہ چلتا بھی ہے یا بس ایویں شوشے کے لیے لگایا ہے؟ اس کی گاڑی کو